نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ قریب سے قریب آ گیا ہے۔ اس وقت ہمیں سب کو دل و جان سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہم سلمنی لرمضان، یا اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، وسلم رمضان علی، اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان مبارک کے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے۔ یہ دعا جب رمضان شریف بالکل قریب آ جاتا تھا تو آپ اپنے گھر والوں کو، صحابہ کرام کو اہتمام سے یاد کروایا کرتے تھے۔ یاد کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی مانگیں۔ اب یہ رمضان شریف بالکل قریب آ گیا ہے الحمدللہ، ایسا نہ ہوگا معلوم ہو جائے، اس لیے عربی میں نہیں تو اردو میں ہی مانگیں۔ یا اللہ رمضان شریف کے لیے مجھے سلامت رکھیے، یا اللہ ہمیں رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، رمضان مبارک کو ہمارے لیے سلامت رکھیے، رمضان مبارک کو مقبول بنا کر سلامت رکھیے۔ یعنی رمضان شریف بھی نصیب ہو اور اس میں جو بھی عبادت نصیب ہو مقبول ہو، دعائیں بھی قبول ہوں، اعمال بھی قبول ہوں، تلاوت بھی قبول ہو، روزے تراویح بھی قبول ہوں، جن اعمال کی بھی توفیق ہو سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ یہ خوب دعا کرنی چاہیے۔ اور رمضان مبارک کے ویسے تو بڑے فضائل ہیں، اور میرا ایک کتابچہ ہے وہ آپ ابھی لے لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا نام ہے رمضان مبارک کے فضائل اور مسائل۔ رمضان مبارک کے فضائل اور مسائل، یہ پتلا سا کتابچہ ہے۔ اس میں جو مسائل ہیں نا وہ ہم سب کو ضرور مطالعہ کرنے چاہیے۔ مسائل کا جو ہے ان کا مطالعہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں 4 قسم کے مسائل لکھے گئے ہیں۔ ایک تو وہ مسائل جن کے وجہ سے رمضان شریف کا روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، ان کا جاننا تو بے حد ضروری ہے، تاکہ روزے کی حالت میں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ روزہ بھی ٹوٹ جائے اور قضا و کفارہ دونوں واجب ہوں۔ دوسرے مسائل وہ ہیں کہ جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ روزہ تو ٹوٹ جائے گا، قضا بھی واجب ہوگی مگر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ ان کا جاننا بھی ضروری ہے، ان سے ہی بچنا ضروری ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ جن کے کرنے سے رمضان شریف میں روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ کفارہ واجب ہوتا ہے، ہاں مکروہ ہو جاتا ہے، ان سے مکروہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی جاننا چاہیے۔ اور چوتھا مسائل وہ ہیں جن کے پیش آنے کی صورت میں نہ قضا نہ کفارہ نہ مکروہ، بلکہ وہ روزے کی حالت میں بالکل جائز ہے۔ جیسے خوشبو سونگھنا، خوشبو لگانا بھی جائز ہے، خوشبو سونگھنا بھی جائز ہے، اور اس سے روزے میں کوئی خلل نہیں آتا۔ تو یہ 4 قسم کے مسائل اس میں لکھے گئے ہیں۔ یہ حصہ تو بہت ضروری ہے، اس کا تو مطالعہ کرنا چاہیے۔ جس پہ روزہ فرض ہے اس کے لیے ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور ایک حصے میں فضائل ہیں کہ رمضان شریف میں روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے، رمضان شریف کے اندر تراویح پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اور دیگر اعمال کا کیا ثواب ہے۔ یہ فضائل ہے، اس کے اندر احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ مطالعہ کرنے سے شوق پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے، اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ بھئی میں زیادہ سے زیادہ رمضان شریف کی قدر کروں اور یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ یہ بھی اس میں ہے الحمدللہ۔ ابھی لے کے جائیے گا انشاءاللہ، جاتے ہی بس اب اس کا 1-2 مرتبہ مطالعہ کرنا اچھی طرح سے۔ فضائل تو تفصیل سے آپ کو اس کے پڑھنے سے معلوم ہوں گے انشاءاللہ، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک دفعہ مطالعہ کافی نہیں، 2-3 دفعہ یکسوئی سے توجہ سے مطالعہ کریں، تب پتہ چلے گا آپ کو کہ روزے رمضان شریف کا قیمتی مہینہ ہے اور کتنا اس میں اجر و ثواب ہے۔ خلاصہ میں بتاتا ہوں کہ رمضان شریف میں ہمیں
7 کام بڑے توجہ سے کرنے. 4 کام تو ایک حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ 4 کام رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ کرنا، کیونکہ ان میں سے 2 کام تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جو تمہاری ضرورت کے، تم محتاج ہو ان کے. پہلا کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. اس لیے کہ افضل ذکر ہے یہ، اور آخرت میں اس کا اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے اس کلمے میں. 7 آسمان 7 زمین ایک پلڑے میں رکھو اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھو، وہ جھک جائے. اتنا وزن ہے. تو کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، وہ سب سے زیادہ بھاری چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا نام نامی اس میں گرامی ہے اس کے اندر. اور پھر یہ قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے، اور قرآن شریف کی آیت کے برابر تو دنیا و مافیا بھی نہیں ہو سکتے. تو لا الہ الا اللہ جو ہے نا، آپ نے فرمایا رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ، یعنی ہر وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. دوسرے استغفار زیادہ سے زیادہ کرو. استغفار کہتے ہیں معافی مانگنے کو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تو اگر اس کو اس ترتیب سے کر لیا جائے کہ لا الہ الا اللہ تو ہر وقت پڑھتے رہے. جب کسی سے بات کرنی ہو ضروری بات کر لو، خاموش بیٹھے اور لا الہ الا اللہ پڑھو. اور استغفار کے لیے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح رکھ لو، کم سے کم ایک تسبیح، بہتر 2 تسبیح. اب چاہے فرض نماز سے پہلے پڑھ لو چاہے فرضوں کے بعد پڑھ لو، اختیار. تو اگر ایک تسبیح پڑھیں گے 100 آنے والی تو روزانہ 500 مرتبہ استغفار ہوگا. 2 پڑھیں گے تو 1000 دفعہ استغفار ہو جائے گا. اس طرح سے دونوں چیزیں کثرت سے ہو جائیں گی. اور ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہے. جب بندہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اپنے کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. یہ 2 عمل تو ایسے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے. تو وہ ان 2 عمل سے بآسانی مل سکتی ہے انشاءاللہ. اور 2 کام ایسے ہیں جو تمہاری ضرورت ہے. ان میں سے ایک ہے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا، دوسرے دوزخ سے پناہ مانگنا. اور یہ آپ سمجھتے ہیں ہم سب کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ ہم سب کو جنت الفردوس مل جائے اور دوزخ سے پناہ مل جائے. بس یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے. اس لیے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت عطا بھی فرماتے ہیں، دوزخ سے بری بھی فرماتے ہیں. اور بغیر کہے افطار کے بعد 10 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں روزانہ، اور آخری افطار میں 3 کروڑ. اور رات کو 6 لاکھ آدمی روزانہ دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، اور آخری افطار میں پورے مہینے کی تعداد کے مطابق 1 کروڑ 80 لاکھ دوزخ سے اللہ تعالیٰ بری فرماتے ہیں. تو لاکھوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری کر رہے ہیں. تو جو بندہ ان سے مانگے گا وہ تھوڑی معروم ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی بخش جائے گا. تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب آدمی کی دعا کرتا ہے کہ اللہ جنت عطا فرما، تو جنت بھی درخواست کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ جنت مانگ رہا دے دیجیے. اور جب آدمی دوزخ سے پناہ مانگ رہا ہوتا ہے تو دوزخ بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ یہ میرے عذاب سے آپ کی پناہ مانگ رہا ہے، اس کو پناہ دے دیجیے. تو ادھر سے وہ سفارش کرتی ہے، ادھر سے بندہ درخواست کرتا ہے. تو وہ تو رحمان الرحیم ہے. انہوں نے یہ انتظام یہ ذریعے کیا ہے کہ کوئی بہانہ بنے تو میں ان کو جنت دوں، دوزخ سے ان کو آزاد کروں. ایسے میں اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم اور بڑے مہربان ہیں. تو رمضان شریف کا مہینہ جو ہے یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت الفردوس مانگنے اور اس کی ناراضگی دور سے پناہ مانگنے کا مہینہ ہے. بس صبح شام ہر نماز کے بعد نماز سے پہلے خالی بیٹھے ہوں تب بھی چلتے پھرتے بس یہ. اور وہ شب قدر کی دعا بھی یاد رکھنا جو افطار کے وقت خاص طور سے مانگنی چاہیے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور ایک عافیت کی دعا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں خوب عافیت عطا فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت میں خوب عافیت عطا فرما. اور وہ ایک میں نے دے دیا اس میں اپنے حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بزرگوں کی دعائیں جمع کی.
حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں، حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، دوسرے بزرگوں کی بھی دعائیں، اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں میں نے دعائیں والہانہ میں بھی جمع کی ہوئی ہے نا آپ سب کے پاس. دعائیں والہانہ کا بھی طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کوئی ساری مانگ سکے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ اس کے بھی 40 سے کر لو یا 5 حصے کر لو یا 7 حصے کر لو. روزانہ ایک حصہ صبح مانگ لو، ایک حصہ شام کو مانگو. شام کا مطلب ہے افطار کرو. کہ عصر کے بعد ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عصر کے بعد کسی دنیاوی کام میں مشغول نہیں ہو، نہ افطاری خریدنے میں نہ کسی اور دنیاوی کام میں. بس عصر کے بعد قرآن شریف کی نماز پڑھی، قرآن شریف کی تلاوت کی، پھر بنیاد مقبول بس پڑھی، اس کے بعد پھر مغرب تک دعا میں لگے. خاص طور سے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ روزانہ کا معمول ہوتا ہے رمضان میں کہ عصر سے مغرب تک مسجد میں ہوتے اور وہاں جو ہے اپنے تلاوت وغیرہ کچھ کرتے. دعا بڑی لمبی ہوتی تھی تو وہ پھر مانگتے. یہ اس دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، تو اس وقت آپ مانگو، دعائیں والہانہ مانگو. یہ کتاب تو جو ہے اس میں سے جو دعائیں وہ مانگ لو اللہ تعالیٰ سے. اور ایک تہجد میں یہ تہجد تو میں آدمی رمضان شریف میں زبردستی اٹھتا ہی ہے کیونکہ سحری کھانی ہے، اور اگر کسی نے روزہ رکھ لے بغیر سحری کے تو ساری دنیا میں شور مچائے گا. آج تو بغیر سحری کھایا ہے روزہ، آج تو سحری کا آنکھیں نہیں کھلی بھائی. سنانے کی کیا ضرورت جاؤ بیٹھو بھائی، تم نے سحری کھائی تھی؟ کوئی جہاں بیٹھے گا اپنے سحری نہ کھانے کا ڈنڈورا پیٹے گا. ارے بھائی اگر ڈاکٹر سے جب پرہیز بتاتے تھے تو پورے مہینہ کیا کہتے ہیں پرہیزی میں گزار دیتے، جب تو کوئی شور مچا رہا ہے اور اب ذرا سی آگ نہیں کھلی تو اس میں سارا شور مچا دیا. ایسا یہ جو ہے اس وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، تو آدمی پیٹ کے خاطر اٹھتا ہی ہے. اٹھے تو بھائی اپنا آخرت کے لیے مانگ لو، اس وقت جو ہے دعا والہانہ مانگ لو، اور اپنی اور دلی مرادیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لو. اور یہ جو میں نے کہا یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما، یہ دعا مانگو. ایک تو بھائی یہ ہو گیا، 4 تو یہ ہو گئے. تیسرا 5واں کام ہے قرآن شریف کی تلاوت. جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے صبح شام بس جتنا بھی ٹائم نکالیں تلاوت کے لیے نکالیں. زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کم سے کم ہر ایک کے رمضان میں 5 شریف ختم ہونا چاہیے. 5 قرآن شریف سب کو ختم ہونے چاہیے. مشکل ہے 5 پارے روزانہ پڑھنا، کیا مشکل ہے. 2-3 پارے صبح پڑھ لو، 2-3 پارے شام کو پڑھ لو، ہو گئے 5 پارے روزانہ. 5 شریف آگے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو یہ قرآن شریف کی تلاوت، یہ سارا قرآن شریف بھی اور ساری آسمانی کتابیں بھی سمجھ میں رمضان میں ہوتی ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آ کر کے حضور سے رمضان شریف میں قرآن شریف کا دور کرتے تھے. دور کرتا ہے تو رمضان شریف کے ساتھ خاص جوڑ ہے قرآن شریف کا رمضان سے. زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں. یہ افضل الذکر ہے. لا الہ الا اللہ جو افضل ہے وہ بھی اس لیے کہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، یہ اس میں توحید کا بیان ہے، اور لا الہ الا اللہ قرآن شریف میں بھی موجود ہے، اس کی ایک آیت ہے. یہ اصل تو اللہ تعالیٰ کلام ہے جو سب سے افضل ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کا معمول بنائیں. اور چھٹا باقی تسبیحات اور نوافل. اگر فرائض نماز قضا نہیں ہے تو صبح شام کی تسبیحات، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی، یہ اور دیگر تسبیحات، اور تمام نوافل میں اشراق، چاشت، اوابین، سنن زوال، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو وغیرہ یہ نہیں نہ چھوڑیں. رمضان شریف میں نہیں چھوڑنے کے نہیں، کرنے کے ہیں سب، کیونکہ تمام نفلی عبادتوں کا ثواب رمضان شریف میں فرض کے برابر، فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے. ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. یہ رمضان شریف کی خصوصیت اور یہ خاص رمضان شریف کی برکت اور یہ فضیلت.
اور چھٹا یہ کہ رمضان شریف میں خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، جتنا ہو سکے دعائیں مانگیں، رات دن بس دعاؤں میں لگے رہیں. یہ دعا مانگنے کا مہینہ ہے. ہم فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور غنی کا کام دینا ہے، فقیر کام مانگنا ہے. ان کی کمی، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. اس لیے خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اور یہ جو میں نے بتائی دعائیں بالحانہ وغیرہ یہ سب مانگیں. اور جو 7واں کام ہے وہ ہے سب سے اہم، وہ یہ کہ رمضان شریف میں گناہوں سے بچیں. یہ ٹی وی تو بند کر کے رکھ دیں. رمضان شریف ہو یا غیر رمضان، گناہ ہی گناہ ہوتا ہے، گناہوں کا ذریعہ ہے، اللہ بچائے. اور موبائل کا غلط استعمال، کہ موبائل جو ہے وہ ہر آدمی کے پاس ہے، ٹچ والا ہے، سب کے پاس عموماً اس میں نیٹ ہوتا ہے، اور نیٹ میں ساری ننگی دنیا آدمی کے ہاتھ میں. جب وہ جان کر بھی غلطی سے بھی دب جائے تو ننگی عورت سامنے کھڑی ہو جاتی، اور فوش پروگرام سامنے آ جاتے. رمضان شریف کا روزہ اپنے آنکھوں کو گندا کرنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے رمضان شریف میں اپنے کوشش کریں سادہ موبائل سے کام چلائیں. سادہ موبائل سے رابطہ مقصود ہو جاتا ہے، باتیں بھی ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تمام ضروری باتیں اس سے ہو جاتی ہیں. اس سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی فوش پروگرام پر نظر ڈالنے سے بچ جاتا ہے. اور وہ تو شیطانی چرخا ہے، وہ تو اپنی طرف کھینچتا ہے آدمی کو. ہاں، اس لیے یہ مہینہ جو ہے نا، یہ گناہ کرنے کا نہیں، گناہ معاف کرانے کا مہینہ، گناہوں کو معاف کرانے کا، گناہ کرنے کا نہیں. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بے حد بچائیں، بے حد اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر غلطی ہو جائے فوراً ہی توبہ کر لیں، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رمضان شریف میں کوئی گناہ کبیرہ کرے گا یا کوئی نشے والی چیز پیے گا یا کسی پہ بہتان لگائے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے نیک اعمال کا ثواب ختم کر دے گا. پچھلے 1 سال میں جتنے اسے تہجدیں، اشراق، چاش، خوابین، تہجد، حج، عمرہ، تلاوت، صدقہ، خیرات کیا ہوگا، سب کا ثواب ختم کر دیں گے گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. اس لیے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان شریف میں گناہ نہیں ہونے چاہیے. روزے بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تاکہ ہم گناہوں سے بچنے کی عادت بنا لیں، اور ہماری عادت بن جائے گناہوں سے بچنے کی. تو یہ جسے کہتے ہیں تقویٰ. ایمان والوں تم پر اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے اسی طرح فرض کیے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو. متقی بنتے ہیں کہتے ہیں گناہ سے بچنے والے کو، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچے اسے کہتے ہیں متقی. تو یہ بھائی مہینہ متقی بننے کا ہے. متقی بننے کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھ کر کے گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالو. خالی پیٹ کا روزہ نہیں رکھو، سر سے پیر تو سارے اعضاء کا روزہ رکھو. جیسے پیٹ سے آدمی گناہ سے بچتا ہے، گناہ یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے وہ بھی روزے میں حرام ہے. کھانا پینا ویسے تو حلال، روزے میں حرام. اور سارے گناہ تو روزے کے بغیر بھی حرام، روزے میں بدرجہ اولا حرام. لیکن ہم نے کھانے پینے سے تو بچا لیا، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، لاجانی باتیں کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، غیبتیں سن رہے ہیں، قانون تشنیع کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، دوسرے گناہ سارے کر رہے ہیں. روزے میں بھوکے مرنے کے سوا پھر کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے بھوکا مرنے کے سوا وہ کوئی ثواب نہیں، اور بعض رات میں جاگنے والے ایسے ہیں کہ رات میں جاگنے کے سوا کوئی اجر نہیں. تراویح پڑھی، تہجد میں بھی اٹھے اور سب کچھ کیا، ثواب کچھ بھی نہیں ملا. کیوں؟ گناہ سے نہیں بچے. گناہ سے بچنا ضروری ہے، یہ آخری ہے اور سب سے اہم اور ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس طرح سے بھی رمضان شریف کا مہینہ اپنے آن گناہوں سے بچانے میں گزاریں اور یاد الہی میں گزاریں. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. باقی دعوانا الحمد للہ رب العالمین.